ناظرین آداب، آپ لازوال نیوز دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کی اہم خبر آپ کو دکھا رہے ہیں ضلع کشتواڑ سے۔ کشتواڑ ضلع کے بونجوا علاقہ کے مدرسہ قاسم العلوم کے 3 طلبہ نے ایک ہی دن میں پورا قرآن عظیم سنا کر مدرسے کا نام اور علاقے کا نام روشن کیا ہے۔ ان طلبہ نے عربی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو تعلیم بھی حاصل کی ہے اور مدرسہ حاضہ میں اس پرمسرت موقع پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں لوگوں نے مدرسے کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کی اور وہیں ان اساتذہ کرام نے بچوں کو قرآن عظیم سنانے کے لیے مبارکباد پیش کی۔ ان طلبہ میں محمد ادریس ابن جاوید احمد، بلال احمد ابن غلام مغل، محمد عابر ابن منظور احمد مغل شامل ہیں۔ اس مناسبت سے مدرسہ حاضہ کے اساتذہ نے ہمارے نمائندے عاشق وانی سے بات کرتے ہوئے کچھ یوں کہا۔ آج اس ادارے کے اندر مدرسہ قاسم العلوم نالی بونجوا کے اندر 3 خوش نصیب حفاظ کرام نے قرآن مکمل سنایا ایک دن کے اندر۔ محمد ادریس ابن حاجی جوید احمد نالی والے، بلال احمد مغل ابن غلام محمد مغل، نمبر 3 پر محمد عامر ابن منصور احمد مغل دہنی والے۔ ہم تمام اساتذہ کرام ان تینوں بچوں کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ان تمام بچوں کو قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ جب ہم سب کے محبوب ادارہ مدرسہ قاسم العلوم نالی بونجوا ضلع کشتواڑ میں 3 خوش نصیب طلبہ نے ایک ہی دن میں پورا قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کر لی۔ یہ ہم سب کے لیے اور پورے علاقے کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے۔ قرآن کریم دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جیسے اللہ جل شانہ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود حق جل شانہ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے یہ اللہ کا کلام ہے اور عظیم ترین کتاب ہے، جو اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا وہ دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں یعنی دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کا یاد ہو جانا اور اس کا بار بار پڑھنے میں لذت کا ملنا، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اتنی موٹی کتاب اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کو از اول تا آخر اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور بار بار پڑھنے میں لذت کا ملنا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کوئی تحریر کتنی ہی پیاری ہو، 1 2 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد انسان اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم انسان ساری زندگی پڑھتا رہتا ہے لیکن کبھی نہیں اکتاتا۔ جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ لذت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اتنا ہی انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، یہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، یہ ہمیں
دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ طریقہ اور ڈھنگ سکھلاتا ہے. یہ صحیح معنوں میں انسان کو انسان بنا دیتا ہے. یہ امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے. اس لیے جو انسان اس قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت کی عزتیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ پاک اس قرآن کے ذریعے سے بعض قوموں کو عزتیں، رفعتیں اور بلندی عطا کرتا ہے، اور بعض قوموں کو ذلتوں، رسوائیوں کی کھائی میں گرا دیتا ہے. یعنی جو انسان اس کو دستور حیات سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور قرآنی زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اس کو عزتیں اور رفعتیں، دونوں جہان کی بلندی عطا فرماتا ہے. اور جو اس کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اللہ پاک اس کو ذلتوں اور رسوائیوں کی کھائی میں گرا دیتا ہے. اب جو انسان چاہتا ہے عزتیں اور رفعتیں اور بلندیاں چاہتا ہے، تو اس کو قرآن کی زندگی گزارنی پڑے گی. اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی عزتیں ہمیں ملیں، دنیا اور آخرت کی بلندیاں ہمیں نصیب ہوں، تو ہمیں قرآن کا دامن تھامنا پڑے گا، ہمیں قرآنی زندگی گزارنی پڑے گی. اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتیں، بلندیاں عطا فرمائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآنی زندگی نصیب فرمائے، اور جن خوش نصیب طلبہ نے قرآن کریم سنایا ہے ایک دن کے اندر، اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کی بلندیاں اور عزتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.